ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر بجانا ہے اتنا ہی کم ہے جس نے ہمیں اس کے سابق آج کے اس جماعت مبارک کے اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے 18 ذی الحج گزرا ہے تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ذوالطولین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا. اسی مناسبت سے میں نے چاہا کہ آج ترجمے کا خطاب آپ کے اصالہ ثواب کے لیے بالخصوص آپ کے جو اوصاف ہیں کو بیان کیا جائے، آپ کی خدمات کو بیان کیا جائے. جیسا کہ فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے آج کے خطاب کا جو عنوان ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ نثار و قربانی، اس حوالے سے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا سخی بنایا تھا اور غنی آپ کا جو لقب آپ کو ملا، بڑے آپ کشادہ دل تھے، بڑے فیاض تھے اور مالی جہاد میں بھی ہمیشہ پیش رہے اور آپ کی جو دولت ہے اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. جو آپ کی مالی قربانیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، وہ نہیں تھا اور لوگ باہر جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے. مسلمان مردوں خواتین بڑے پریشان تھے. وہ جو کنواں تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، لہٰذا وہ مسلمانوں کو ایک تو موقع سب سے آخر میں دیتا، دوسرا دام بھی زیادہ وصول کرتا. یہ شکایت آقا دو جہاں کی بارگاہ میں پہنچی. آقا دو جہاں نے اعلان کر دیا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید دے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. تو یہ بات جائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے خرید کر اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں. اس کے والد کے پاس گئے، ان سے بات چیت ہوئی تو آدھا کنواں دینے پر تیار ہوا. تو حضور کی ملکیت میں دے دی آپ نے خرید کر. آقا دو جہاں نے پورے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا کہ آدھا کنواں مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس سے مسلمان پانی بھریں گے اور اس کے بعد میں اجازت دیتا ہوں کہ مسلمان بھر لیں تو فری پانی باقی غیر مسلم بھی وہاں سے دے سکتے ہیں. آقا دو جہاں کی رحمت تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے میرے مصطفیٰ ان سے کہہ دے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن گیا ہے. سب باقی جو غریب تھے وہ پانی نہیں دے سکتے تھے، خرید نہیں سکتے تھے، وہ بھی وہاں سے انہوں نے پانی بھرنا شروع کر دی. اب جو یہودی تھا اس کا کام تھا پوکر، اور وہ چل کر مصطفیٰ کے پاس آتا ہے، یا مسلمانوں کے نبی آپ میرے جو
ہم بسر رہے ہیں، یہودی ان کو فری پانی دے رہے ہیں، آپ ان کو نہ دیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کیوں نہ دوں، میں رحمت بن کر آیا، میں تو پیغمبر انسانیت بن کر آیا، لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس پر اس نے کہا پھر ایسا کریں کہ باقی آدھا کنواں بھی پھر آپ خرید لیں۔ آقا نے بولا کہ ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں۔ آقا نے پھر اعلان کیا، سیدنا عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ باقی کنواں بھی میں خرید کر اسلام کے لیے وقف کر لیں گا۔ اسے کنواں کی رقم دے کر باقی کنواں بھی خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس کو بیر روما کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی آپ کی، نثار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دو جہاں خوش ہو گئے۔ اور پھر 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا، جسے آپ اندازہ کریں صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے آپ نے اتنی خطیر رقم خرچ کی۔ پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، اس موقع پر بھی آقا دو جہاں نے صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ اتنا بڑا مارکہ ہے، اس میں کون اہل ایثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر 1000 اونٹ پیش کیے، اس موقع پر 70 گھوڑے پیش کیے اور 10,000 دینار پیش کیے۔ تو آقا دو جہاں خوش ہو گئے اور خوش ہو کر فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب اللہ پاک نے حضور کو اللہ کی حضور نبی کریم کی توسط سے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ اور پھر آپ کا احسان اور قربانی اس کا گزارا اس سے ہوتا ہے کہ ایک بڑا عام واقعہ وہ یہ بھی ہوا کہ مسجد نبوی کی جب توسیع کرنا تھی، اب دیکھتے ہیں کتنی بڑی مسجد نبوی، جہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کا ہے۔ اب لوگ زیادہ ہوتے گئے، وسعت اس میں ہوتی گئی، اور آپ کے دور میں جس کی وسعت دینے کی جب ضرورت پڑی تو آپ نے 25,000 درہم خرچ کر کے مزید جگہ وہاں سے آپ نے خریدی، اور جگہ خرید کر اسے مسجد نبوی کا حصہ بنایا، جس سے مسجد نبوی کو وسعت ملی۔ اور آج جتنے نمازی وہاں پڑھیں گے نماز، اس کا ثواب بھی آپ کو ہوگا۔ وہ کنواں بیر روما جو آپ نے خریدا، جتنے وہاں پانی پیتے رہے، ان کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ خانہ کعبہ کی توسیع جب ہوئی، اللہ کے گھر کی، حرم پاک کی، حرم کعبہ، اس کی توسیع کے لیے آپ نے 10,000 درہم میں جگہ خریدی، اور اسے بھی مسجد حرام کا حصہ بنا لیا۔ تو مسجد حرام کی توسیع میں حصہ لیا، مسجد نبوی کی توسیع میں آپ نے حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک آپ سے خوش ہو گیا اور آپ کے دو جہاں بھی خوش ہو گئے۔ اور پھر اہل بیت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اب آپ نے بندوبست کرنا ہے، جب نکاح ہے تو نکاح میں اخبار ہوگا، تو آپ کے پاس کیا ہے حق بیع لینے کے لیے؟ حضرت المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پاس ایک زرہ ہے، تو فرمایا جاؤ پھر اس کو بیچ کر تو حق بیع کا بندوبست کرو۔ اب بیچنے کے لیے جا رہے حضرت علی، راستے میں حضرت سیدنا عثمان غنی ملتے کہ علی کہاں جا رہے ہو؟ اے عثمان میرا نکاح ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی لاڈلی شہزادی سے، میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ اب حضور نے فرمایا کہ زرہ بیچ کر حق بیع ادا کرو، میں زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اچھا اگر میں خریدار نہ کروں مجھے آپ بھیج دیں، تو جو اس وقت ریٹ تھا مارکیٹ ریٹ اس کے مطابق آپ نے وہ زرہ ان سے خرید لی۔ حضرت عثمان غنی نے زرہ خریدی، جب نکاح میں شامل ہوئے تحفہ کو پیش کرنا تھا، وہی زرہ تحفہ کا کو پیش کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا احسان، ان کی قربانی، ان کی خدمات
اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ بھی کتنا گہرا تعلق تھا. اسی لیے آقا رجحان کو غنی کا لقب دیا. سیدنا عثمان غنی ہم کہتے ہیں کہ آقا رجحان نے لقب دیا. یہ جو آپ کا مجاہدانہ کردار تھا، یہ جو آپ کا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. قرآن پاک میں ایسے مومنوں کو کہا گیا ہے یہ وہ اصل مومن ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان میں پیش تھے اپنی خدمات کے سلے میں. ان کو پھر اللہ پاک نے انعام کیا دیا. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ دو ہجرتیں آپ نے کی، ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے ذو الحجرتین کی، اور ایک ہجرت آپ نے مدینے کی طرف کی. جو مدینہ پاک میں آپ نے ہجرت کی اور یہاں پہ سارے غزوات ہوتے ہیں، تو جب بدر کا موقع آیا سارے غزوات میں آپ نے شرکت کی، لیکن غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی جو زوجہ تھی حضور کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ علی تھی، سخت بیمار تھی. آگے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور فرمایا کہ آپ نے ان کی عیادت کرنی ہے، ان کی مہمانداری کرنی ہے، ان کے پاس رہنا ہے، لہٰذا آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے. جب شامل نہیں ہوئے اور آپ کے حکم سے اور آگے تو جہاں نے جو فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ کے فرمان اسی طرح سے ہوتا ہے. جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ پاک نے فتح نہ کرتی تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ سے فرمایا کہ ان کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دینا ہے. حالانکہ آپ نے شرکت نہیں فرمائی، لیکن چونکہ حضور کا حکم پیدا ہے اور اللہ ہی کا حکم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے صلے میں اس کے انعام کے طور پر آپ کو باقاعدہ مال غنیمت میں بھی حصہ ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ جنت کی جو بشارت دی گئی ہے بدر کے لیے اس میں آپ کو بھی شامل کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام اور مرتبہ کہ جب آپ کی ایک صاحبزادی چونکہ جب واپس تشریف لائے غزوہ بدر سے، اس وقت حضرت رقیہ وفات فرما چکی تھی، تجہیز و تکفین ہو رہی تھی. اب اس کے بعد پھر آگے تو جہاں نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح بھی آپ سے کرتی ہے. اور یہ شاہد فرمایا حضرت جبریل امین میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ اے میرے محبوب اب عثمان کی اگر میں اپنی دوسری صاحبزادی پیش کریں، ہم نے ان کا نکاح آسمانوں میں کر دیا. سبحان اللہ. اور تم زمین پر ان کا نکاح کریں. وہ کیا ایسے رضینا مولا کائنات میں سیدہ کائنات سے نکاح آسمانوں کا ہو. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں بیٹے جو حضور کی عقد میں تھی، جس سے ذوالنورین آپ کو لقب ملا، دو نور والے. یہ بھی آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ آپ کو یہ جو لقب ملا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذوالنورین جانشین احمد مختار ذوالنورین ہے. سبحان اللہ. روح فطرت صاحب کردار ذوالنورین ہے. کر دیا محفوظ قرآن کو ہمیشہ کے لیے، سطوت ایمان کا اظہار ذوالنورین ہے. رتب احمد سے ملی تھی جن کو جنت کی نوید، ہاں وہ داماد شہ ابرار ذوالنورین ہے. اور کشت ایمان کو دیا رب اپنے خون پاک سے، جان عرفان علم کا شاہکار ذوالنورین ہے. لاج پر جن کی حیا آنے لگی جبریل کو، وہ دعائے احمد مختار ذوالنورین ہے. جان تو دے دی مگر ملت کو ٹکڑے نہ ہونے دیا، اور ملت اسلام کے غمخوار ذوالنورین ہے. سرور کونین نے ان کو نوازا بارہا، مرد کامل صاحب اسرار ذوالنورین ہے. اور ان کی عظمت کا امی ہے جیش اسرا اے رضا، بحر حق کے گوہر شہبار ذوالنورین ہے. تو یہ ذوالنورین کا جو آپ کو دو دورے والے، اس کا مطلب حضور کی صاحبزادی ایک نور ہے، دو صاحبزادیاں نور ہیں. اور جن کی شادی ہو ان کا لقب ذوالنورین بن جائے تو حضور کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر آپ کا بہت بڑا کردار
جو ایثار قربانی کے حوالے سے ہے، جذبہ ایثار قربانی ہمارا موضوع ہے، اس پر پھر آپ کو صلہ کیا ملا، ریوارڈ کیا ملا ان خدمات کے صلے میں؟ آقا دو جہاں نے بھی حق ادا کیا، کیونکہ ان کا عشق اتنا تھا، ان کی محبت اتنی تھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ قرآن پاک کی روشنی میں اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 14 سے 1500 صحابہ کرام حضور کے ساتھ ہیں، عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ آقا دو جہاں نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ اور قریش سے مذاکرات کے لیے بھیجا، اور آپ وہاں تشریف لے گئے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، لیکن ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ کو وہاں شہید کر دیا گیا ہے، جو خاصی تاخیر ہو گئی اور آپ واپس نہیں آئے، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آقا تو جہاں نے اس وقت درخت کے نیچے سارے صحابہ کرام تھے، ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے، انتقام نہیں لے لیتے، واپس نہیں جائیں گے، میرے ہاتھ پر سارے بیعت کریں۔ سارے صحابہ کرام نے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور سب نے عزم مصمم کر لیا، ارادہ کر لیا، قسم اٹھا لی کہ ہم اپنی جان بھی دے دیں گے لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان غنی کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ عثمان غنی موجود نہیں ہے لیکن قربان جائے، حضور کو تو معلوم تھا، آگے تو جہاں جذبہ دیکھنا چاہتے تھے صحابہ کرام کا، لیکن اس میں یہ بھی ایک نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ، اور وہ یہ ہے حضرت عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ۔ آگے تو جہاں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد اس بایاں ہاتھ بڑھایا اور بایاں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، وہ بھی مصطفیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ غیر موجودگی میں نبی کریم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، سبحان اللہ، اور حضور نبی کریم نے اپنا ہاتھ قرار دیا عثمان کے ہاتھ کو، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی۔ وہ سارے جو صحابہ کرام جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضور نبی کریم نے غائبانہ طور پر عثمان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے میرے مصطفیٰ، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کو بتا دو یہ تیرا ہاتھ نہیں، میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ سب پر قائم بلند ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دست عثمان کی دست مصطفیٰ ہے، اور دست عثمان دست مصطفیٰ، اور دست مصطفیٰ کو اللہ پاک نے دست الہی قرار دے دیا۔ یہی وجہ ہے ان ہاتھوں نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ عثمان غنی کے جامع قرآن کہلاتے ہیں، کیونکہ پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ ایک مرتبہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے گا قرات کے اعتبار سے، ایک قرات پر قرات قریش، لہذا بہت بڑے اختلاف ختم کیا جائے گا، ایک فتنہ ختم کیا جائے گا تاکہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ ہو۔ وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھوں نے کام انجام دینا تھا، اس لیے اللہ پاک نے قیامت تک مورے نزدیک ثبت کر دی کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ وہ انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لہذا ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، اللہ پاک نے بتایا کہ عثمان کا ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، جو کام میرا عثمان کرے گا ایسے ہے جیسے میرے مصطفیٰ نے کیا، میرے نبی نے کیا، میرے رسول نے کیا، اور میرے نبی اور رسول نے جو کام کیا ایسے ہے جیسے میں نے کیا۔ لہذا قرآن کا جمع ہونا یہ ایسے ہے جیسے مصطفیٰ نے جمع کیا اور جیسے میں نے جمع کیا۔ اور اسی موقع پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی جس میں جو بیعت کرنے والے صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، جس کے بعد ان کے لیے کہا جانے لگا رضی اللہ عنہ، جمع ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک نے کہا لقد رضی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ان بیعت کرنے والوں سے، صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ان مومنوں سے اس یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ عثمان غنی سے بھی راضی ہو گیا، تمام صحابہ کرام سے بھی، مصطفیٰ سے بھی
راضی ہو گیا. یہی وجہ ہے آقا دو جہاں نے حضرت عثمان غنی کو ان 10 عشرہ مبشرہ جنہیں کہتے ہیں جنت کی جن کو ضمانت کی ان میں بھی شامل فرمایا. عشرہ مبشرہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اور یہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو ملا دنیا میں جنت کی ضمانت ملی. اللہ کے مصطفیٰ راضی ہوئے, اللہ راضی ہوا. اس کی اور بھی ریزن ہے, وہ آپ کا عشق اور محبت ہے. عثمان غنی کا عشق اور محبت ہے. میرا اس کا جائزہ لینا. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد مسکرا رہے. حدیث سے بات میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا کوئی بات کوئی ہوتی ہے جس پر انسان کوئی مسکراتا ہے؟ کسی نے کوئی بات نہیں کی اور آپ مسکرا پڑے, آپ کو کیا یاد آیا؟ بڑی پیاری بات کی, یہ عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے مجھے کسی نے کوئی بات نہیں کی. یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مرتبہ آقا دو جہاں بھی مسکرا رہے تھے. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر میں تو مصطفیٰ کی ادا پوری کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں حضور نبی کریم سے محبت کتنی تھی, عقیدت کتنی تھی کہ وہ جگہ یاد تھی, وہ وقت یاد تھا جب وہ آتا اسی طرح سے آپ اللہ سے محبت کرتے اور مسکرا رہے تھے. ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد گھر سے کھانا منگوایا, گوشت منگوایا اور وہ کھا رہے. مسجد نبوی کی سیڑھی کے پاس, منبر کے پاس صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ عثمان غنی آپ ہمیشہ گھر میں کھانا تناول فرماتے ہیں, آپ کا مجھے کیا یاد آیا کہ یہاں کھانا منگوا کے کھا رہے ہیں؟ تو آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی. اور مجھے یاد آیا کہ کسی جگہ ایک مرتبہ مہمان آئے تھے آقا دو جہاں کے پاس, ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, وفد آیا تھا ملنے کے لیے. آقا دو جہاں نے گھر سے کھانا منگوا کر اسی جگہ بیٹھ کر تناول فرمایا تھا. میں تو مصطفیٰ کی سنت پوری کر رہا ہوں. سبحان اللہ. حضور کی اداؤں سے محبت, آقا سے اتنا عشق, آقا سے اتنا پیار تھا. اور اس کی اگر زندہ مثال دیکھنی ہو کتنا پیار تھا, اور اس سے بڑی مثال کوئی نہیں. جب آقا تو جہاں نے سفیر بنا کر بھیجا تھا اہل مکہ سے مذاکرات کے لیے, تو مذاکرات کہاں ہوئے تھے؟ خانہ کعبہ کے پاس, حرم کعبہ میں, مسجد حرام میں, خانہ خدا سامنے ہے. مذاکرات ہو گئے, ٹائم آ گیا کہ اب یہ شرائط ہیں, ہمارا ایک سردار جائے گا مسلمانوں کے نبی آپ کے لیڈر سے مذاکرات ہوں گے, ایک ٹریٹی ہوگا, ایکٹ ہوگا, اس کے مطابق سائن ہو جائیں گے اور اس میں یہ شرائط ہیں. لیکن آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں اے عثمان, آپ چونکہ آئے ہوئے ہیں حرم کعبہ میں, خانہ کعبہ سامنے ہے, آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کا طواف کر لیں. قربان جائے عثمان رضی اللہ عنہ, آپ کے عشق مصطفیٰ, اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں. کون ہے آج کہ جو خانہ کعبہ عمرے کے لیے جائے, حج کے لیے جائے اور طواف نہ کرے؟ انسان جاتے ہیں طواف کے لیے, عمرہ اور حج کے لیے. خانہ کعبہ کا طواف اللہ کا گھر ہے, اور مصطفیٰ نے منع بھی نہیں فرمایا کہ تم جاؤ تو وہاں پہ طواف نہ کرنا. لیکن عثمان آپ کی عظمت کو سلام, آپ کی عظمت کو سلوٹ کرتے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا عشق کیا ہوتا ہے, آپ نے بتایا محبت کیا ہوتی ہے. محبت کا آخری درجہ عشق ہے, اور عشق کہتے کسے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ کو مان لینا. جبکہ آپ نے بتایا اللہ کو ہمیں مانا ضرور ہے, لیکن مصطفیٰ کے صدقے مانا ہے. اب اللہ کے گھر کا حج ضرور کرتے ہیں, مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتے ہیں. عثمان نے کہا اے لوگوں, میں اس وقت تک اس گھر کا تمام نہیں کروں گا جب تک مصطفیٰ نے اللہ اکبر یا رسول اللہ. ان کو بتا دیا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. ہم مصطفیٰ کے دیوانے ہیں, آقا کے عاشق ہیں. اس خانہ کعبہ کی خبر مصطفیٰ نے دی ہے. عثمان کیسے ہو سکتا ہے ان کے بغیر عمرہ کر لے, ان کے بغیر اس کا طواف کر لے, جب تک میرا مصطفیٰ طواف نہیں کرے گا عثمان بھی طواف نہیں کرے گا. آپ نے کیا کیا بتایا, کعبہ مانتا ہے اس طرف تو نیاز, رخ جدھر طرف موڑ دیتے, اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے. آقا حضرت فاضل بریلوی اسی لیے کہا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ان کو آگے دو جہاں نے فرمایا خانہ کعبہ کو 360 پودوں سے پاک کر دیا گیا,
اب ہم نے ایک توحید کا علم بلند کرنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے اور ان کو بتانا ہے آؤ یہاں پر آ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو سجدہ کرو، تو تم ایسا کرو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور اذان کرو۔ یہ وہ بلال ہے کہ جس کو امیہ بن خلف آپ کا جو آقا تھا، آپ کا جو ماسٹر تھا، وہ مارتا تھا۔ کس وجہ سے کہ آپ کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس پر آپ کو کوڑے برساتا، گھر کی ریت پہ نکالتا، پانی بھر کر پتھر رکھتا، لیکن آپ کی صدا بلند ہوتی اللہ اکبر۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے آپ کو خرید کر مصطفیٰ کی غلامی میں دے دیا، تو آقا نے فرمایا اے بلال اب تم نے اذان دینی ہے، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روک رہا ہے، کون تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ مؤذن بنا دیا، اذانیں دیتے رہے۔ خانہ کعبہ جب یہ فتح ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے بلال اب تم خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ یہ لوگ جو تم پر ظلم کرتے تھے آج دیکھیے جو اسلام میں آ جاتا ہے مصطفیٰ کا غلام بن جاتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے، بڑے بڑے ہونٹ والا، کالے رنگ والا، آج کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے، تمہیں بلا رہا ہے آؤ میرے اللہ کو سجدہ کرو، اور اس سارے کے سارے تم مسلمان ہو چکے ہیں، سجدہ کرو۔ میرے بلال کی اذان پر آؤ گے، جنہیں تمہارا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے روکا کرتے تھے، اللہ کی توحید سے روکا کرتے تھے، اب اسی کا حکم چلے گا، اسی کا بلاوا ہوگا، وہ اذان دے گا تو تم اللہ کے حضور سجدہ کرو گے۔ حضرت بلال حبشی جب چھت پہ چڑھ گئے، اذان دینے لگے، آقا کی طرف رخ کیا، پوچھا یا رسول اللہ آپ نے جہاں بھی مجھے بھیجا، خواہ سفر میں تھا، خواہ حضر میں تھا، یا آپ نے جہاں بھی، تو میں تو اسی یہ ہمارے سمت ہے، قبلہ ہے، کعبہ ہے، اس رخ کر کے ہم اذان دیتے ہیں۔ اب مجھے آپ نے اس کی چھت پہ کھڑا کر دیا، اب میں اپنا رخ کس طرف کروں، اب میں اپنے سمت کسے بناؤں، اب میں اپنا قبلہ کسے بناؤں، اس طرف سمتی کوئی نہیں ہے، اب میں کیا کروں، قربان جائے مصطفیٰ کی۔ آقا نے فرمایا اس میں کون سی مشکل بات ہے، جناب وہ اذان تو میری طرف رخ کیا ہوا۔ تو بلال حبشی نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی طرف روح کر کے اذان دی۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے ہیں ہماری سمت، ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ جب تک میرا مصطفیٰ اس کا تعاق نہیں کرے گا میں بھی تو تعاق نہیں کروں گا۔ جیسے بلال حبشی نے کہا اذان دیتے ہوئے مصطفیٰ کی طرف رخ کیا، تو کعبہ بنتا ہے اس طرف تو ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بلال حبشی نے ہمیں پیغام دیا، عثمان غنی نے پیغام دیا، اصل عشق یہ ہے، اصل محبت یہ ہے، اصل عقیدت یہ ہے، اصل اسلام یہ ہے، اصل قرآن یہ ہے، اصل حدیث یہ ہے کہ مصطفیٰ کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر خود مصطفیٰ کی زبانی سننا ہو، آقا نے فرما دیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ اور ساری انسانیت سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ عثمان غنی نے یہ بات ثابت کر دی کہ واقعاً آقا کا عشق اور آقا کی غلامی وہی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، اور جو کہے یا محمد اور جائے نارے جہنم میں محمد مصطفیٰ کو یہ گواہ ہو نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔